اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ السلام علیک یا قرۃ عین الرسول الزہراء البتول سیدۃ النساء العالمین السلام علیک یا بقیۃ اللہ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار ولعنت اللہ علی فرعون آل محمد وعمر بن سعد بے شمار اللہم صلی علی الامام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً خدا و شکر کہ اس ذات کریم نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا، اور اس کے بعد ہم اولاً اس عید کے جسے ہم 3 عیدوں کا مجموعہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور ابو تراب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر حجت آخر ولی عصر صاحب الزمان منجی عالم بشریت کی برگاہ عالیہ میں تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمام علماء حق و مؤمنین کے جن کے دل اہل بیت کی مسکراہٹوں سے باغ باغ ہو جاتے ہیں کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اولاً کہ یہ عید مؤمنین کیوں مناتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ عمر ابن سعد کہ جو کربلا میں فوج اشقیاء کا سپہ سالار تھا، اس کا سر علی کے شیعہ امیر مختار یعنی مختار ثقفی نے کاٹ کر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا تھا، اور ہمارے خون رونے والے امام کربلا کے بعد پہلی مرتبہ مسکرائے تھے، اسی لیے اس کو عید شجاع کہا جاتا ہے، یعنی عید شجاع، شجاعت کی عید، بہادری کی عید۔ دوسری وجہ، چونکہ 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کا روز شہادت ہے، تو اس مناسبت سے 9 ربیع الاول تاج پوشی امام عصر یعنی امامت امام زمان کا پہلا دن ہے، اور روایت کے مطابق تیسری جو وجہ ہے، ان 3 وجوہات میں سے جو تیسری وجہ ہے اس کو عید زہرا کہنے کی، تو وہ یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا سب سے بڑا دشمن کہ جسے فرعون آل محمد کہا جاتا ہے، وہ واصل جہنم ہوا تھا۔ عزیزان محترم، قول معصوم یہ ہے کہ 2 عیدیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی منافق کبھی نہیں منا سکتا۔ کون کون سی؟ ایک عید غدیر اور ایک عید غدیر ثانی۔ عید غدیر ثانی یعنی عید زہرا۔ اب اس روز کی مناسبت سے اعمال کیا ہیں، تو روایات کے مطابق جو شخص آج کے دن راہ خدا میں خرچ کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نیز آج کے روز برادر مومن کو دعوت طعام دینا یعنی کھانے پہ دعوت دینا اور اسے خوش و شادمان کرنا، اپنے اہل و عیال کے خرچ میں فراخی کرنا اور عمدہ لباس زیب تن کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا شکر بجا لانا، یہ تمام امور مستحب امور میں سے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، آخر میں ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کی خوشی میں کہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کو ناراض کر بیٹھے، کیونکہ اس عید پہ ہمیں خود کو ایسا بنانا ہے کہ وہ مسکراہٹ کہ جو امام سجاد علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر آئی تھی، وہ مسکراہٹ آج ہمارے امام کے چہرے پر آئے اور وہ قائم رہے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 3 طرح کی مناسبتیں ہیں اس عید کی۔ تو سب سے پہلی کہ ہمیں، جو میری بہنیں یہ میرا پیغام سن رہی ہیں، ہمیں خود کو ایسا بنانا ہے کہ جناب زہرا ہماری حیا سے خوش ہو، ہمارے پردے سے خوش ہو، ہمیں با حیا بننا ہے۔ دوسری مناسبت
کہ امام زمان کی کیونکہ تاج پوشی ہے تو ہمیں امام سے تجدید بیعت کرنی ہے۔ عزیزان محترم، آج باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر امام کو سلام کیجئے، امام کو ڈائری لکھیے، خط لکھیے اور کہیے مولا آج جو اس سے پہلے ہم جتنے بھی گناہ کر چکے ہمیں ان گناہوں کی معافی چاہیے، اور آج ہم تجدید بیعت کرنے آئے ہیں، اور ہم اپنی بیعت پر اگر قائم نہ رہ سکیں ہمیں معاف کیجیے گا۔ لیکن عزیزان محترم، کہیں اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تجدید بیعت کر کے دوبارہ بیعت توڑ ڈالیں تو ہم بیعت نہ کریں، نہ عزیزان محترم، اللہ پہ توکل کر کے تجدید بیعت کیجیے اور امام پر آسرا امام کو سمجھیے اور امام پر توکل کیجیے، خدا پہ توکل کیجیے اور اپنی اس بیعت کو قائم رکھنے کے لیے امام قائم سے مدد مانگیے۔ عزیزان محترم، تیسری جو مناسبت ہے کہ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، دشمنان جب اس کا سر لایا گیا عمر ابن سعد کا، تو عزیزان محترم آج ہم جو معصومین کے دشمن ہیں کہ جو نجس ہیں ان کو ان کا راہ دکھا کر، ان کی راہ دکھا کر اور ان کو ان کا مقام بتا کر اپنے کردار سے ہم ان کو بتائیں کہ علی کیا ہے۔ جب ہم یہ بتائیں گے تو انہیں ان کا خود مقام سمجھ آئے گا کہ وہ فرعون آل محمد کی اولاد ہے، اور جب ہم آج بھی فرعون آل محمد سے اپنے کردار سے بدلہ لیں گے تو تب آج ہمارے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی۔ خیر النساء یا سیدہ یا فاطمہ یا طاہرہ خیر النساء۔ جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عرش والے بھی سننے آتے ہیں، جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عرش والے بھی سننے آتے ہیں، جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عرش والے بھی سننے آتے ہیں۔ یہ وہ مدحت ہے جس کو سننے کو، یہ وہ مدحت ہے جس کو سننے کو 14 تارے زمیں پاتے ہیں۔ جشن زہرا کا جب مناتے